الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کی 8 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اولاد آدم میں سے جب کوئی صاحب ایمان مرد مومن اس قرآن پاک کی اجارت کرتا ہے، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے باب العلوم کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشت خاک کو اپنے رب کی عظمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر نقطہ اللہ جل شانہ کی رنگینیوں سے آراستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں کتنے عالم سمو کے رکھ دیے۔ ان عالموں کی لذت آشنائی سب ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ کوئی گستاخ، بے ادب، پلیت و ناپاک اس حسین دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جب تک وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ اس میں رب کریم کی شانیں ہیں اور خدا کے پیغمبروں کی وہ حسین شہر اور دنیا ہے۔ قاری کو جو سلامتی کی دنیا سے اور عالم تسکین سے آراستہ کر دیتی ہے۔ ان الذین آمنوا، میں مشت خاک شرمندہ تعبیر ہوا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اگر میرے رب کے مجھ پہ فضل نہ ہوتے، میں کسی تاریک گمگشتہ دنیا میں بھٹک جاتا۔ ھذا من فضل ربی، میں اپنی شرمندگیوں میں دستے ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دستے شب کو آگے بڑھا، مجھے زندہ جاوید کر گیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی وہ نظر کرم تھی۔
یہ قاعدہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، یہ احسان ان کا ہے۔ صاحب ایمان کون ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ اللہ کا لاڈلا حبیب اور اس کے جان نثار، انہی کی رانوں سے، انہی کی مہربانیوں سے، انہی پر نور سینوں سے مجھے اللہ کے گھر کا پتہ چلا۔ دیکھنا، بے ادب نہ ہو جانا۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے گروہ انسانی جو صاحب ایمان ہو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سوغات ملی کہاں سے؟ مت بول کے ہر شے کی داتا کو خبر ہے، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ یہ باران رحمت جو گنگور گٹائے میرے دل پہ برسی، میرے آقا علیہ السلام کا احسان تھا۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب انسانیت پیاس سے یہ قاعدہ مصداق ہے ان حسین راستوں کا جو سلامتیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کائنات فطرت سے رواں دواں ہے، نصیب کی بات ہے۔ صاحب ایمان کون ہوا؟ جب اس کے رب نے اس کو ادراک کو شعور عطا فرمایا، جب کلی کھلنے کے لیے تڑپ اٹھی، مقاصد تخلیق کی آگ بڑک اٹھی، اپنے آقا علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا ہوا، ظالموں اور بلوائیوں کے اس کفر کو، اس ظلم کو، اس شرک اور نفاق کو اس کے جگر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ دنیا کی داستانوں میں کتنی حسین داستان ہے میری، تمام ناپاکیوں سے، پلیتیوں سے، بے مربتی اور بے وفائیوں سے۔ اللہ نے مجھے نجات دی۔ معبودان باطلا، وہ دھوکہ، وہ ویسنے، وہ خوفناکیاں ہولناکیاں اور تاریکیوں سے میرے رب نے مجھے نجات دی، میرے آقا علیہ السلام کے اس قاعدے کے وسیلے سے۔ پھر میں نے اس حسین دنیا میں قدم رکھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
دنیا میں نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی ملاوٹ ہے۔ مجھے ہر پریشانی اور ہر مایوسی سے نجات ملی۔ باران رحمت کا پہلا قطرہ کیا برسا کہ گنگور گٹائیں برس گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں جو عرض کر رہا ہوں، اللہ اگر کرم نہ کرتا تو اس حسین دنیا میں ہم قدم کیسے رکھتے؟ ربی شرح لی صدری یسر لی امری۔ اللہ نے ان سینوں کو اپنے اجمال باری کے لیے کھول کے رکھ دیا۔ کتنی پاکیزگیوں میں، کتنی طہارتوں میں، کتنی نزاکتوں میں، کتنی لطافتوں میں جا قدم رکھا۔ مرد مومن کو اتنا مضبوط سارا نصیب ہوا تو کملی والے کے وسیلے سے ہوا۔ مجھ خستہ حال کو میں تھکا آ رہا تھا، میرے پاؤں میں ابلے تھے، میں زخموں سے چور چور تھا، میرے ہونٹ پیاس سے سیاہ ہو چکے تھے۔ میرے کملی والے نے مجھے پکڑ کے میرے رب کے روبرو کھڑا کیا۔ آج تو کریمہ میں ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ جب تجھے اپنے رب کی قربتوں میں، اس کی رفاقتوں میں، ان حسین ٹھکانوں اور آشیانیوں میں آستانے ملے، دل جوئیاں ملی، لذت آشنا ملی، آشنائیاں ملی، رچ بس گئی خیال میں ان کی لطافتیں، کر کسی سینہ پر نور میں خلوت کی تلاش۔ یہ نعمت عظمیٰ سینہ بسینہ تقسیم ہو رہی ہے۔ کتابوں کی اوراق گردانی نہ کر، کلمہ حق بلند کر، تاکہ تجھے لذت آشنائی نصیب ہو۔ فتوحات عالم کی تاجداری کا علم بردار ہے تو۔ اے خوشیوں اور برکھا بہاروں کے گرانوں میں رہنے والے، یہ ایمان کی لذت تشنائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کردار کی گواہی تیرے رب کے سامنے تجھے زندہ جاوید کر کے اپنے قلب و نظر میں انوار و تجلیات کی، اس اللہ کو نور کو سمائے ہوئے۔ تیرا کردار کیا تھا؟ کرو مہربانی اہل زمین پہ، تو
تو گرنے والے کو سہارا دیتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، پیاسوں کو پانی پلاتا تھا۔ معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی انسانیت کو اپنے گرانے میں، اپنے رشتہ اور پیوند میں سمو لیتا تھا۔ اللہ کا یہ گھر ہے، یہ دسترخوان اللہ کا ہے، یہ دنیا و کائنات جدھر سے گزر جاتا شفاعت میں تقسیم کرتا، دعا میں تقسیم کرتا، ایک عالم کو رنگین کرتا چلا جاتا۔ مبارک ہو تجھے یہ سفر۔ تیری کیسی مسیح آئی ہوئی کہ تو خود مسیحا بن گیا۔ یہ ہمارے سالخہ ہیں۔ فتنہ فساد کی آراگ کو اپنے سینے کی نور سے بجھا دیتا ہے۔ ہر گل و لالہ کی پھول و کلی تیرے نام سے وابستہ ہے، یہی تیری داستان ہے۔ جب اپنا منہ کھولتا ہے تو خدا کا نور بکھیرتا ہے، جدھر نگاہ کرتا ہے اللہ کی رحمتیں برکھا بار برستی۔ تو گنجینہ رحمت ہوا۔ یہی پہچان و شناخت ہے آپ علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اس عالم فانی کو خیر بات کیا اور بقا باللہ پہ جا بات ہوئے۔ معصیت کالم وہ فرشی ہوتے ہیں، معصیت قلم وہ عرشی ہوتے ہیں۔ ان کے دل مثل آسمان ہوتے ہیں، ذکر خدا مثل ستارے ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ اللہ کا مضبوط سہارا، قرب الہی کے مدارج، اللہ کی رفاقتیں، اللہ کی قربت، یہی تو جنت ہے۔ اور کس جنت کی بات کرتے ہو؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، ساری جنتیں اس پہ قربان ہیں۔ جنت النعیم، نعمتوں سے پر تاثیر اور رنگین، میرے رب کی قربتیں ہیں، میرے رب کے سہارے ہیں، میری رب کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے فضل ہے۔ یہ کس کا احسان تھا؟ میری زندگی میں احسان تمہارا، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔
مشت خاک کو اللہ جل شانہ کی قربتوں کی معراج نصیب ہوئی. یہ جنت النعیم ہے، ان کے ٹھکانے، ان کے بسیرے حیات جاویدانہ کے اندر ہے. وہ زرق برق ہے، وہ روشن چراغ ہے. ایمان کارگاہ حیات کا سب سے بڑا منصب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے. ساری کائنات اس منصب کے سامنے دست بستہ کھڑی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے انسان، تو حقیقی شہزادہ ہے. تیرے سر پہ خلافت عرضی کا تاج ہے. تجھے خلت سلطانی میں ملبوس کر دیا گیا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جنت چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ واہ. ایمان والو، کوئی پریشانی ہو تو میرے حبیب علیہ السلام کے پاس آ جایا کر. پھر میری رحمتوں کو دیکھنا، میری رحمتوں کے سمندروں کو دیکھنا، وہ کس طرح ٹھاٹے بات، وہ تردد تم سے اٹھا دیا جائے گا. تمہیں تسکین کی دنیا سے آراستہ کر دیا جائے. ایمان اطمینان قلب کا نام ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو سینہ بسینہ تقسیم ہو رہی ہے. یہ کیسا گنجینہ رحمت تھا، ہر چیز سے مجھے غنی کر گیا. میرے سارے مقدمے میرے رب کے پاس ہیں. میرا کوئی مقدمہ نہیں ہے، میری کوئی دلیل نہیں ہے. میری دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرا کل سرمایہ، میرا کل خزانہ، میری ساری ترجیحات آپ علیہ السلام کے کمڑی کے نیچے دامان رحمت میں ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. جب کملے والا وہ جام پلاتا ہے نا، وہاں تردد نہیں رہتے، وہاں غم اور خوف نہیں رہتے، وہاں مایوسیاں نہیں رہتی. تم داخل ہو جاؤ گے، تم خارج نہیں ہو سکو گے اس گل و گلزار میں، اللہ کی ان جنتوں میں. حقانیت اور حضور حق یہ ہے، جس نے بھی آپ علیہ السلام کے سینہ پر نور کے اس ٹھنڈے چشمے کا جام پیا، وہ سراپا سلامتی ہوا. خالدین فیہا، خلد بھی تیرے لیے، امر بھی تیرے لیے، بقا بھی تیرے لیے. تیرے رب نے تیری تخلیق کی ایسی، کل کائنات میں بہارت ہے.
محبوبانو عجب حیرانیاں. آج یہ شہزادہ بن سمر کے کون سا لباس اس نے پہنا ہوا ہے؟ یہی تو شریعت کا لباس تھا. آپ علیہ السلام کی اطاعت کی روانیوں میں ڈلا ہوا، گنبد خضرا کے سائے میں کیسی زیب و زینت کے ساتھ اپنے رب کی برگاہ میں پہنچا. خالدین فیہا فیہا دارہ تسلیم و رضا کے اندر. وعد اللہ حقا، حق ادھوری، وہ عدالت صدق تھا. عدالت رب کی تھی، فیصلہ رب کا تھا، عطائیں اس کی تھی. شفاعت میرے آقا علیہ السلام کی تھی. جدھر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ جاتی وہاں ہی کعبے میوے رقص ہوتے. حقاً اللہ کا مضبوط سارا حق ہے، سارے کذب اور جھوٹ پر مبنی ہے. یہ ڈل جائیں گے. تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا لوگ لات. عزیز الحکیم، غلبہ اس کا ہے، غلبے تمہارے ہیں. وہ بہت غالب ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے. تیرے وجود کی ہر سال اور ہر ذرے کو سمندر بے کراں اللہ کی رحمت ہے ٹھانڈے مار کر نمودار ہوئی. میں جو اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوں، مجھے جو کلمہ حق نصیب ہوا، میری ساری خطائیں اس رحیم اور کریم نے معاف کر دی. میری شرمندگیاں جاتی رہی. مجھے یہ سکھ چین کی دنیا نصیب ہوئی. اہل ایمان ہمیشہ ان جنتوں کے گل و گلزار میں رہتے. گروہ انسانی کے دو ہی ٹھکانے، اور ظالم ہمیشہ اللہ کے عذابوں میں رہتے. پیاس یہ تھی کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان بہت گہرا عذاب تاریکیوں کا تھا، ان کے کردار کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا عذاب تھا. اور جام یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ خیر کے شفاعت سے اہل ایمان سے عذاب اٹھا دیا گیا. جنت و نعیم، خدا کی قربتیں، خدا کی رفاقتیں، وہ لذت آشنائی، ان کے بسیرے، ان کے ٹھکانے سدا بہار تھے، پر تاثیر تھے، اور بڑے رنگین تھے.
ان ٹھکانوں میں وہ جاگے، زندہ جاوید ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے، بار اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا، ہم سے درگزر فرمانا، اللہ رحم و کرم فرمانا، اللہ ہمارے بسیروں کی حفاظت فرمانا، بار اللہ ہمارے دیش وطن کی دھرتی کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمیں سلامتیاں نصیب فرمانا۔